سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل انسان کون ہے؟ بہت بڑا سوال تھا، کیونکہ صرف اتنی تھا کہ آدمی کے بارے میں تعریف تھی، بلکہ اس میں بتایا یہ گیا، پوچھا یہ گیا، عرض کی گئی افضل ترین کون انسان ہے۔ اگر ذہن کی سطح پہ سوچیں تو کافی جواب اس کے نکلتے انسان کے سے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا، سب سے زیادہ صائم ہوگا، قائم ہوگا، راتوں کو جاگنے والا ہوگا، کثرت عبادت کرنے والا ہوگا، پھر عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں درجے نکل جاتے ہیں، صدقات بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتا ہے، زاہد عابد سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ اور عام انسان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس طرف ہم بہت زور لگاتے ہیں۔ الحمدللہ اعمال میں جو سب سے زیادہ ہم محنت کرتے ہیں انہیں چیزوں کو کرتے ہیں، جیسے کہ یہ رمضان ہے، اس رمضان میں ہر آدمی کی کوشش یہ ہے اور ہونی چاہیے الحمدللہ کہ زیادہ سے زیادہ ہم نفل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت قرآن کریں، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کا یہ سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں، اور تو کوئی مقصد نہیں ہمارا یہ سب روزے رکھنے کا، پیاسا بھوک جاگنا، عبادات، کسی طریقے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب راضی ہو جائے گا تو پھر ہمارے معاملات سارے آسان ہو جائیں گے۔ یہی ایک ہر عبادت کے پیچھے انسان کا کانسیپٹ ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہر آدمی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اسلام چیزیں زیادہ کروں گا، اعمال زیادہ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ پسند کریں گے، میرے درجات بھی بلند ہوں گے، مقامات بھی بلند ہوں گے، دنیا اور آخرت کے اندر میں بلند ہو جاؤں گا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادات کو پسند فرمایا ہے، قبول فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی پسند اس سے بھی بلند ہے، جس سے انسان اللہ کے نزدیک بہت افضل ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر یہ عبادات کم ہوں لیکن وہ چیز جو اللہ کو پسند زیادہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند کریں گے۔ یہ معیار جاننے کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ ہم رائٹ ٹریک کے اوپر محنت کریں۔ کوئی چیز جو موقع اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اس پر ہم صحیح سمت پر چلیں، صحیح طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، تحاشا وقت نہیں ہے زندگی کے، سانس بہت محدود ہے انسان کے لیے، یاد رکھیں۔ یہ تو ہم نے بنایا ہے نا کہ بھئی دل کا آپریشن ہوگا تو مر جائیں گے، پیٹ کا آپریشن ہوگا تو مر جائیں گے، کورونا آئے گا تو مر جائیں گے۔ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے موت اور زندگی کا۔ موت اور زندگی جو ہے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور کہاں لے جانا چاہتا ہے ہم یہ بھی نہیں کیا سوچ سکتے کہ چلو آج میں یہاں ہوں تو اپنی قبر کھود کے تیار کر لیتا ہوں، جب مروں گا تو کل میں اس قبر میں چلا جاؤں گا۔ کیا پتہ آپ کہاں اللہ تعالیٰ آپ کی جان روح قبض کرے، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اس خطے میں آپ کو پہنچا دے، اس کا تصور بھی آپ کو نہ ہو، وہاں پہنچ جائیں
اور بالکل صحت مند ٹھیک ہوں اور آ کے آپ کو ملک کو سلوٹ مارے کے چلیں. یہی وہ جگہ تھی جہاں پر میں نے آپ کے روح کو قبض کرنا تھا. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ساری اللہ کے اختیار میں ہے، سارے اللہ جانتے ہیں. ان کی تیاریوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ میں اس تیاری کی کہ برادری میں میری قبر یہاں بنے گی، چلو میں یہیں رہوں گا یا اسی ملک میں جان دوں گا. تو یہ تو بڑے واقعات ایسے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ موت کہاں لکھی ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ خود حیران ہو رہا ہے. ایک واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ غالب مجھے وہ آدمی خود نہیں کہ میری موت اس مقام پہ ہو جائے گی. ملک الموت حیران ہو، یہ تو یہاں بیٹھا، اس کی جان نکالنے کا حکم تو مجھے چین کے خطے میں آیا کہ اتنی دور آیا ہے، تو اس کو پہنچا دیا گیا وہاں پر، اس کی جان نکال دی گئی. خود سے سسٹم اللہ کی طرف سے بنتے چلے جاتے ہیں، سفر کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں. بعض لوگ ہمارے سے کرتے ہیں کہ قبر کو تیار کر لیتے ہیں، یہاں مرنا ہے بس مجھے یہیں دفن کر دینا، مجھے فلاں کے ساتھ دفن کر دینا. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم یہاں رہ رہے ہیں، کیا پتا کہ سبحان اللہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اور اس کی زندگی اور حیات ہم کہاں وہ تصور بھی نہ کرو. لیکن رمضان کا وقت اور سبحان اللہ فجر کا وقت اور ہو مدینے کا ماحول ہو بھی رمضان، وہاں اس کی جان نکل رہی ہے. یہاں پر مجھے یاد آتا ہے شیخ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث تھے ہمارے، جو مولانا ہیں مولانا فضل الحق صاحب الحمدللہ، ان کے والد صاحب تھے. اس زمانے میں میں بھی اس وقت عمری پہ تھا، رمضان کا وقت تھا. میں سوچ سکتا تھا کہ وہاں مدینے میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں گا سبحان اللہ. یا وہ سوچ سکتے تھے کہ اعلان تو وہاں ہوتے نہیں، اعلان جنازے کی بات پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا ہے، میں ان کی جنازے میں شامل تھا. ان کو کیا پتہ تھا بیچاروں میں انتقال جو ہوا اس طریقے سے ہو جائے گا. ایک درویش آدمی تھے، ان کو کیا پتا کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے چنا ہوا اور کہاں پر ان کا انتقال ہوگا، وہ کہاں جائیں گے. خواہشات تو ہر ایک کی بلند ہوتی ہیں نا. وہ تو روٹی میں چارے عمرے پہ گئے تھے، بس فجر کا وقت تھا، ایسے اوپر چل رہے تھے اپنے کمرے کی طرف. ان کا چھوٹا بیٹا ساتھ تھا، اس کو بلایا کہ بھائی میرا وقت آ چکا ہے. اور سبحان اللہ ادھر فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، ادھر ان کی جان جا رہی تھی اللہ کے. تو یہ سب چیزیں ہیں ہمارے پاس. ہمیں ان باتوں میں کیا سوچنا، ہمیں تو بس یہ ہے کہ ان باتوں کی تیاری کرنی ہے. اللہ جو موقع دے رہے ہیں ہمیں زندگی میں، یہ کم موقع دیے رمضان کا، مجھے بتایا کس طرح ضائع کر لیتے آدمی. یہ رمضان کا جو وقت ہے، یہ اس کی قیمت ہے. جیسے جیسے صبح کے بعد سحری کے بعد رمضان کا روزہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. اور سب سے زیادہ قیمتی وقت جو ہوتا ہے وہ عصر سے لے کے مغرب کے بعد آ جاتا ہے. یہ سب سے پرائم وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ کی فضا میں اتنا ہوتا ہے، زبردست وقت ہوتا ہے یہ عصر و مغرب کا، کہ اکثر اس وقت یہ ٹائم ہے فرشتے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں فضاؤں کے اندر. کون سے فرشتے؟ جو رات بھر کے فرشتے تھے، دن کی ڈیوٹی دے کے اب ان کے ختم ہو کے اوپر جا رہے ہیں وہ، اور رات کے فرشتے نیچے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں بھی کیا کر رہے ہیں، حالات کیا ہیں دنیا کے اندر، سب کچھ کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ. تو جب وہ بتاتا ہے کہ یار حالات تو ویسے ہی ہیں، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا، کوئی پی رہا تھا. اس وقت سب سست ہو جاتے ہیں لوگ، تلاوت کرنے کو دل نہیں آدمی کو کرتا، سارے بالکل ڈھیلا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ تو پھر بھی چلو ایسا ملک ہے، گرم ملک ہوتے ہیں جن میں بیچارے بالکل فیوز ہوتا ہے آدمی، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور گرمی کے اندر بھی ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں. یہ تو ہمارے تو جنت میں روزے رکھ رہے ہیں. کسی اس مزدور سے پوچھیں جو سعودی عرب میں روزہ رکھتا ہے، ظاہر رزق بھی کمانا ہے، 100 ڈگری سے اوپر پر اس میں کام بھی کرنا ہے، باہر کھڑے ہو کر دھوپ کے اندر سارے دن کام بھی کرنا ہے. اس نے کرنے کے بعد اس کے بیچارے پیاس سے زبان ہی باہر نکلنی ہے. گھر میں بھی کوئی ایسا انتظام نہیں کہ کچھ اس کے لوازمات رکھے ہوں، پھل فروٹ کٹے ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے یہی کہ بھئی یہ مسجد میں کسی کھجور ہوگی، روٹی ہوگی، دہی ہوگی، ٹکڑا ہوگا روٹی کا، اسے کھا کے اس نے پھر مزدوری پہ لگ جانا ہے. اس روزے کو دیکھ کس طرح زبردست وقت ہوتا ہے یہ. تو پھر وہ پوچھتے کیا کر رہا تھا، کہ کچھ نہیں، کوئی کچھ کر رہا تھا، کہ کچھ کر رہا تھا. یہ وقت اس وقت کا پوچھتے ہیں سبحان اللہ، کچھ تو ہو رہا تھا کہ ہاں ایک جگہ بیٹھے تھے لوگ،
وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو فرشتے نعرہ مارتے ہیں الحمدللہ کہ بھائی دیکھیں پوری دنیا کو سنبھال لیا. کیونکہ یہ وقت اللہ کو پسند یہ ہے کہ سب سے بہترین پسندیدہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت بندہ جو ہے مراقب ہو جائے اور مجھے یاد کرنا شروع کر دے. اللہ کو یہ بہت بہت پسند ہے کبریائی، کہ میری کبریائی بیان کی جائے، مجھے کبریائی کو بلند کیا جائے میرے. اور یہ رمضان کا خاص حصہ رکھا ہے. اس وقت حدیث میں مکمل طور پر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بالکل رمضان کے ساتھ یہ حدیث ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے جہاں رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اس وقت آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کے ساتھ فوراً اللہ نے یہ کہا ہے رمضان کے بارے میں کہ میری کبریائی کو بلند کریں. رمضان جو اللہ کی کبریائی کو بلند کرتا ہے. دیکھیں کس طرح انتظام کیا اللہ پاک نے. آپ سوچیں اس میں انسان کیا کرتا ہے. جتنا اس یہاں تکبیر کی جاتی ہیں رمضان کے اندر کسی اور مہینے میں نہیں کی جاتی. کیسے کہ جو 20 رکعات ہم پڑھتے ہیں مکمل، آپ اس میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں حقیقت میں 20 تراویح رکھی ہیں تو اس آیت کے تحت ہی رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ رمضان میں میری تکبیر بلند ہوگی کہ ہر انسان تراویح پڑھے گا. جب تراویح پڑھے گا تو ایک تراویح کے اندر 6 دفعہ تو انسان کہتا ہے تکبیر. کہتا ہے نہیں کہتا؟ تو 20 میں کتنی ہو جاتی ہیں آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ اللہ اس تکبیر کو بلند کرنے کے لیے قرآن کی آیت سمجھ ذہن میں نہیں آ رہی، بتاتا تفسیر آپ کو. اس تکبیر کو بلند کرنے رمضان کے اندر اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ میری تکبیر کو بلند کرے. ذکر پسند ہے اللہ تعالیٰ کا پسند فرماتے ہیں کہ یہ وقت سے گزر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ڈاؤن ہو چکے ہیں اور میرا خیرات دینے کا وقت ہے. ان کو میرا خیرات دینے کا وقت ہے. اس وقت کھڑے ہو کے شروع کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. جب یہ انسان بول رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ کی رحمتیں لوٹ رہی ہوتی ہیں اس انسان کو دینے. اس کو شکر کرے نا اگر آدمی. یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ یہ بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے. آج اگر میں بیٹھا نہ ہوتا حضرت کی صحبت میں، جوتوں میں نہ بیٹھا ہوتا، آپ بیٹھے ہوتے ذکر میں؟ کہاں ہوتے؟ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا، معاملات پہ چلتی زندگی. کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی پسند کی بات کر رہا ہوتا، کوئی تراویح یہ روزے کھولنے کی تیاریاں کر رہا ہوتا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن ایک اللہ نے خود کہا ہے کہ میرے اس انسان کو کتنی بڑی بات کی اللہ تشکا جلیس سکوں کہ میرے اللہ والے اتنی بڑی چیز ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، بے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے پاس بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ یعنی ہر چیز اتنی بابرکت رکھی ہے. اس سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی وجہ ہے، جو قرآن کی وجہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ لگ جاتا ہے وہ چیز منفرد ہو جاتا ہے. کیا تھا خانہ کعبہ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، مٹی لگائی ہوئی ہے اور گھر بنایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عظیم کیوں ہو گیا؟ اللہ نے کہا بیت اللہ یہ میرا گھر ہے. اب دنیا میں محلات بنانے کتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے نہیں دنیا میں، کتنی بڑی بڑی کوٹھی ہوں گی، کتنی بڑی ہوں گی سب کچھ. خانہ کعبہ تو اتنا اندر سے کیا ڈیکوریشن، کچھ بھی نہیں ہے. کتنی کروڑوں روپے کے مال کی محلات لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کچھ نہیں اپنے ملک میں دیکھ لیں جو امیر لوگ سوکار لوگ ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیں کتنے بڑے جو سیاستدان ہیں رات اپنے بنائے انہوں نے لوگوں کی زمین پر قبضہ کر کے ہے یا نہیں ہے. تو ان کو کوئی یاد کرتا ہے نہیں، کیونکہ ان کی نسبت بندے کے ساتھ ہے. اس گھر کے لگا یہ نسبت بیت اللہ ہے. کتنی کتابیں چھپتی ہیں انٹلیکچوئل سائنس کی اور جناب ڈکشنریز، کوئی ہے کتابیں چھپنے کی بات. لیکن وہ کتاب کیا علم دے رہا ہے، ٹھیک ہے لوگ سیکھ رہے ہیں، لیکن کتاب اللہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو کتاب اللہ بنی اس کا مقام اتنا بلند ہو کہ ہر لفظ اس کا نور بن گیا. ہر لفظ نور بن گیا. قرآن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں پڑھنے کا، اس جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جتنی دافع پڑھتے جائیں گے اتنی مزہ آتا جاتا ہے. جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی مزہ آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم قرآن کا تکرار کرتے ہیں، یہ کلمات ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ چنے ہوئے سلیکٹڈ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو بہت ہے. قرآن میں قرآن سارا پسند ہے، لفظ سارے پسند ہیں، پھر ان پسند میں پہ اللہ کی پسند ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے.
تو بزرگ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پسند کے پسند کو پکڑیں، پھر اس پہ تکرار کریں. جتنا تکرار کریں گے اللہ کی رحمت جھومے گی. تبھی ذکر کے اندر تکرار کیا جاتا ہے. اور جتنا آپ تکرار کریں گے مستی آتی ہے انسان میں، ایک کیفیت بدلتی ہے. ایک دفعہ سننے لوگ ہیں 10 دفعہ کہہ کے دیکھیں، اور ہو بھی کچھ شیخ کی صحبت، ہو بھی آئے بھی آپ ذکر کرنے مست بیٹھے ہوں، ہو بھی پیٹ خالی، لطف آنا شروع ہوتا آتا ہی نہیں آتا. یہ قرآن ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے. کیا کہہ رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ اس کمال رکھا ہے روزے کے اندر، جیسے جیسے اس ہوتا ہے رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں، فرشتے یہاں تک فرشتے ایکسچینج ہوتے ہیں. اثر مغرب کا وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے، یہ قیمتی وقت جو ہے اللہ کی تکبیر میں انسان گزار دے، کما گیا پورا روزہ. دن کا روزہ کما لیتا ہے. میں اور آپ آئے کیوں ہیں؟ کیونکہ نسبت کس کی تھی؟ میں نے بتایا نا آپ، تو یہ مجموعہ لگا ہوا ہے جو مزے ہم کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا. ہمیں قدر آنی چاہیے نا باتوں کی. نسبت تھی کہ اس بندے کی نسبت اللہ سے تھی، وہ عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھا، اللہ کے ولی میں سے تھا. اس کا نسبت اللہ کے ساتھ جڑ چکی تھی. اس کی نسبت جو جڑی اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا. عام آدمی کے ساتھ صبح سے ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کتنے ہاتھ ملا لیں آپ، ملین والے سے ملا لیں، بادشاہ سے ملا لیں، کوئی نہ جی ہاتھ ملا لیے، کس فائدہ ہوا؟ سبحان اللہ جی، اللہ والا آ رہا ہے، اس کے جوتے اٹھا لیں. ہاتھ نہ ملا جوتے اٹھا لیں، تقدیر بن جاتی ہے. آج میں فخر کی چیز میں کرتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، مگر بھی کروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں آج بھی کہ یقین اور محبت کی بات ہوتی ہے. میں نے دونوں دنیا دیکھی، بہت ماڈرن آدمی ہوں، بہت ہی زیادہ. میں یہ کہتے ہیں لوگ دکیانوسی ہے. تو مجھے اب پتہ چلا کہ کتنے بیوقوف اندھے لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں سبحان اللہ کہ جو دکیانوس بن جائیں. ہمیں عقل مند وہ لوگ ہیں. تو جب میں اختیار کی فقیری الحمدللہ، تو آج بھی میں قیامت تک اس کی لذت محسوس کروں گا کہ وہ حضرت کے ٹوٹے ہوئے جوتے، سبحان اللہ، آج بھی میری نظروں میں جوتے مبارک ہیں آپ کے. وہ ٹوٹے ہوئے جوتے، اور وہ جو دیہاتی جوتے نہیں ہوتے جن کی تلیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، آپ حضرت کے فقیر آدمی تھے، وہ جوتے الحمدللہ سینے سے لگا کے خانہ کعبہ میں بیٹھتا تھا میں. لاکھوں مرید تھے حضرت کے پوری دنیا میں. یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا، جیسے صحابی تھے ان کو جوتے اٹھانے کا اعزاز ملا تھا، یہ اعزاز مجھے تھا. وہ یہ کہ جیسے ہی صبح میں حضرت کو لے کے جاتا تھا صبح 2 بجے تہجد کے وقت. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو باتیں کہ اللہ والی باتیں کرنے میں لذت آتی ہے. مطلب میں بڑائی تھوڑی کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں جو میری حالت ہے اچھی طرح پتہ ہے آپ کو. میں کتا مجھ سے اچھا ہوگا، میں کیا اچھا انسان ہوں، میرے میں تو کچھ وہ بھی نہیں ہے، بیکار انسان ہوں بالکل. تو آپ کا کرم ہے، نوازش آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں میرے ساتھ، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں الحمدللہ. میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل ہے، یہ میری کمائی ہے زندگی کی، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ. تو حضرت کا جوتا مبارک جو میں سب سے پہلے کوئی بھی کمپٹیشن سب پیچھے ہٹ گئے تھے، کہتے بھائی یہ تو دیوانہ آدمی نہ سوتا نہ جاگتا ہے. تو اللہ کا کرم تھا اور فضل تھا یہ کہ نیندیں بھی اڑ گئیں، سب کچھ اڑ گیا الحمدللہ. اور وہ میں حضرت کی جوتی کو لے کے سینے سے پورے خانہ کعبہ میں جناب سینے سے لگا کے بیٹھ جاتا تھا، اور پھر ان کے سامنے رکھتا تھا. جاتے تھے پھر اٹھاتا تھا، آپ کی جو سٹک مبارک تھی اس کو اٹھاتا تھا. آج بھی اس صحبتوں کے مزے دیکھ رہا ہوں. وہ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ آپ کیسے دیکھ رہا ہے؟ پتہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ سمجھو غلط سمجھو. کیسے دیکھتا ہوں؟ جب مجھے مزے اس چیزوں کا اس وقت آتا ہے کہ جب مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوں اور میں ذکر کرا رہا ہوتا ہوں، اس وقت مجھے مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. جوتوں کا مزہ مجھے اب آتا ہے کہ اگر میں جوتے نہ اٹھائے ہوتے تو میں یہاں ذکر کر ہی نہیں سکتا تھا بیٹھ کے. یہ انعام اس کا ہے، یہ انعام اس کا ہے کہ میں آج الحمدللہ مجھ جیسا ناکارہ گدھا انسان جو ہے وہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں نا. آپ کہاں اور میں کہاں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، مفتیان، سب لوگ. اس وقت مجھے لطف آتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کا جو فضل مجھ پہ ہو رہا ہے. یہ مقام وہی ہے کہ میں نے اپنے اعتقاد اور محبت کے ساتھ، اور وہ خدمت بھی ایسی تھی کہ کوئی نہ مجھے جانتا تھا نہ میں کوئی کسی کو جانتا تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ کمپٹیشن کر رہا ہوں. وہاں تو خالص اور خالص
اللہ اس کے ولی کا معاملہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں کہاں لذت محسوس کرتا ہے آدمی, اس وقت کرتا ہوں. امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے, یہی میرا ایک سرمایہ ہے کہ جب میری جان نکلے گی تو پھر بھی اس وقت جوتوں کی لذت مجھے اسی طرح آئے گی جیسے مجھے ذکر میں آتی ہے. الحمدللہ تو مجھے لذت آتا ہے ذکر کے اندر. بس میں دل کرتا ہے ہر وقت میرے سامنے مجموعہ بیٹھا ہو, کوئی ہے پاگل ہی ہوگا آدمی 3-4 دن میں ذکر کراتا ہو. میرا دل کرتا ہے کہ ابھی ختم کرنے کے بعد پھر میں آن لائن پھر شروع ہو جاؤں. میں نے سارے انتظام کیا اپنے, وہ کمرہ جہاں میں سوتا ہوں, جو میرا ہاتھ کمرہ ہے, وہاں میں آپ لوگوں کے لیے اپنا مائک لگایا ہوا ہے. اگر مجھے خیال نہیں ہو نا آپ کی تکلیف دینے کا تو یہ نہیں کہ میں تو 3 بجے شروع ہو جاؤں ذکر کرانے کے لیے. لیکن سبحان اللہ, اللہ نے مجھے جماعت بھی ایسی دیوانی دی کہ جس وقت چاہو ذکر کے لیے تیار ہے. تھکتا میں بھی نہیں, تھکتے آپ بھی نہیں. اللہ کے وجہ یہ ہے نا, یہ کس کا مزہ ہے, کس چیز کا, یہ حضرت کی جوتوں کا صدقہ ہے. دیکھا آپ نے, یہ سب کمال ولی اللہ کے, جس کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جائے اس کے ساتھ تو بیٹھنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی نا. سب تماشے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ جو کچھ ہے یہ ایک نظارہ جو دیکھ رہے ہیں اسی کا ہے کہ میں اللہ کے ایک ولی کے ساتھ بیٹھا تھا صبح تک. اور جو آج بھی بیٹھیں گے اس طرح اعتقاد کے ساتھ, یقین کریے خالی جاتا ہی نہیں ہے معاملہ. اعتقاد چاہیے اس کے لیے, نیت چاہیے, نیت اور اعتقاد خالص چاہیے اس کے لیے, اور کچھ نہیں. تو ہو سکتا نہیں, حدیث جو آ گئی یب کا جلیسوں, وہ محروم ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی. نہ دنیا میں محروم ہوگا, نہ موت میں محروم, نہ آخرت میں محروم ہوگا. ہنستا ہوا جنت میں جائے گا وہ شخص. لیکن ہمارے میں تو اتنی تنگ دلی ہے, جس طرح قرآن کہتا ہے کہ کتورا انسان ہے ہی کتورا, تنگ دل انسان ہے بہت زیادہ, انتہا تنگ دل ہے. ہمارے قدر ہی نہیں ہے, ادب ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس درجے پہ اللہ پاک کس کا ہم کچھ شکر ادا کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ عصر کا وقت, اور عصر کے وقت میں جو اللہ کو بہت محبوب ہو, اور ہم ہوں مسجد میں آ جائیں, ہم میں اتنی طاقت تھی, ہم میں اتنی سمجھ تھی, ہم میں اتنی ضرورت تھی کہ ہم اس طرح سمٹ کے ہر وقت اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہوتے. بتائیں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, اور جس کے ذریعے سے ہمیں احسان ملا ہو, کتنا بڑا انسان ہوگا آخرت میں, اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا اس شخص. ہمیں قدر کرنی چاہیے چیزوں. جب وسوسے آئیں, خیالات شیطانی آئیں اور باتیں آئیں ذہن میں, تو اس کو رد کر دیا کریں. یہ بڑی مسند بہت بہترین لائن ہے, اس پہ آپ لگے ہوئے ہیں. آپ میرے لیے نہیں بیٹھے, نہ میں آپ کے لیے بیٹھا. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں جمع کر دیا ہے. یہ تو فیض مرتضویہ ہے, میرے شیخ کا فیض ہے. سب نسبت میری شیخ کی, میرا کیا کمال ہے. اللہ کا فضل چلتا ہے, اس فضل سے فائدہ اٹھائیں تو دوڑ کے آیا کریں. یہ خاص طور پہ رمضان میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کو بہت پسند ہے تکبیر بلند کرنا. اللہ کی تکبیر کو بلند کرو. اس وقت آیت ذہن میں نہیں آ رہی, بڑی خوبصورت آیت ہے کہ رمضان کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ میری تکبیر کو بلند کرو. کہ آپ تکبیر بلند نہیں کر رہے, کریں گے سستی. کتنی بڑی بدقسمتی ہے سستی کرنا, شیطان کی باتوں کو ماننا ہے. اپنی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں, کتنی زبردست بات ہے. بات چلی تھی اکثر کہ جو حدیث سنا رہا تھا میں کوئی, نہیں بھول گیا آپ. ابن مسعود کی حدیث سے بات شروع ہوئی تھی, تو اس نے کسی شخص نے پوچھا کہ افضل ترین آدمی کون ہے. یہی تھا نا بات. سبحان اللہ. تو ہم افضل کس کو سمجھتے ہیں؟ میں جتنی باتیں بتائی ہیں, افضل تو وہی اللہ نے, جس کو اللہ افضل سمجھے افضل وہی ہوتا ہے. اسی کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اور اللہ نے اس رمضان میں وہ سب چیزیں دی ہیں, اس پہ ہم محنت کر سکتے ہیں. اب جو ہم یہ رمضان گزار رہے ہیں, یہ روزے رکھ رہے ہیں, یہ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں, یہ ذکر اذکار کر رہے ہیں, تسبیحات کر رہے ہیں, تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چیز کے لیے کرنا چاہیے کہ ہم افضل بننا ہے. اس میں وہ چیز ہے, اس چیز کو حاصل کرنا ہے رمضان میں. رمضان کے اندر ہر چیز آسان ہے حاصل کرنا, ہر چیز آسان ہے. تو اس لیے میں حدیث سنا رہا ہوں یا اپنے لیے پڑھ رہا ہوں, حقیقت کو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں, اپنی ایمان کو تقویت دے رہا ہوں. آپ کے لیے میں نے کیا پڑھنی, آپ تو پڑھے پڑھائے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو تاکہ ہم اس رمضان کے آج 5 ہو گئے نا پورے, یہ ہوا کی طرح, تو ذہن ہو جائے ہمارا اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جس نے ہمیں رمضان دیا ہے.
ہمیں کیا افضل ترین چیز حاصل کرنی ہے جو آپ بتائے ابن مسعود بتائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک انسان افضل کون ہے. یقیناً ہمارے میں کمی ہے. اس چیز کی کمی جب ہو جائے گی دنیا کے اندر، یاد رکھنا کمی ڈیفینیٹلی ہے، اس وقت طوفان اٹھیں گے دنیا میں، اس وقت دین برباد ہوں گے، اس وقت لوگوں کے اندر بیماریاں اور جو اخلاق سارے ختم ہو چکے ہوں گے. اس وقت سب سے زیادہ انسان جو ہے نا برباد ہوگا. بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی. آپ نے سنا ہے کہ کرونا کس قسم کی بیماری ہے؟ کینسر، پرونے اور اب پھر اعلان ہو رہا ہے کہ ایک اور نئی بیماری آ رہی ہے. جان چھوڑنے والے تم، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بربادی ہوتی ہے. ہم کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد پڑھ رہے ہیں، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے اللہ کا جو آپ بتایا جا رہا ہے. ہمیں رمضان میں ہم نے اتنے قرآن پڑھ لی، ہم نے یہ کر لی، اتنے ذکر کر، تو مقصد ہی نہیں. مقصد تو یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کرانا چاہتا وہ آپ بنے، وہ آپ بنے. نہیں بنے تو سب چیز فیل، تلاوتیں فیل، ذکر فیل، سارا کچھ فیل، مسجدیں فیل، یہ سب مدرسے فیل، یہ سب چیزیں سب فیل. یہ سب دنیا کے لیے بن رہی ہیں. پھر اس مقصد، اگر ہم اس مقصد کو نہیں حاصل کیا ان چیزوں کے ساتھ، یاد رکھنا اس چیز کو، مقصد کو سامنے رکھیں. کچھ چیز بھی بنائے، مسجد بنائے، مقصد سامنے رکھیں، ہم نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے. یہ نہیں مقصد کہ لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، جی ہم فلاں کریں گے تو شیئر کر دیں گے اس لیے مسجد بنا رہے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کے دین کا مقصد نہیں ہے. اللہ نے ہر عبادت میں مقصد رکھا ہے. ایک ہی مقصد ہے صرف اللہ تعالیٰ. جب وہ مقصد کم ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس طریقے سے لوگوں کو برباد کروں گا، بھوک سے، ننگ سے، پریشانی سے، اور کیسی کیسی بیماری دی ہیں. آج کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہی لوگ اس نقاب کا مذاق اڑاتے تھے. آج ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس، ان کے بادشاہ یہ نقاب پہنے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر. یہ کون ہے؟ ایک بہت بڑی طاقت ہے. جو اللہ اکبر جب تو کہتا ہے تکبیر بلند کرو رمضان میں میری، میری عظمت بٹھاؤ، میری عظمت کو بلند کرو، میری شان سمجھو میں کیا ہوں. تم سمجھتے تھے کہ یہ نقاب جو پہنتی ہیں عورتیں یہ تم ان کے مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. آؤ میں دکھاتا ہوں میری شان کیا ہے، کہ تم اس کے بغیر تم بھی نہیں نکل سکتے. اب تو وہ تو پہنتے تھے، ان کو نور آتا تھا. تم پہنو گے تمہیں خوف آئے گا موت کا. جو موت کے خوف سے یہ پہنے گا پاگل ہے. ہم موت کے خوف سے پہنتے ہی نہیں. یہ تو سرکار نے فرمایا کہ جس وقت ایسے حادثات ہوئے تو جو تمہیں تدبیر دی جائے اپنی حفاظت کی، اس کو اختیار کرنا بعین ہی میری سنت ہوگی. لوگ بات پوچھتے ہیں کیوں پہنتے ہیں؟ تو سنت ہے نبی پاک کی. کیونکہ اگر اس سنت کو تو اس کے بعد کیا بات ہے جی ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہم بیمار نہیں. اچھا کیوں نہیں پہنتے لوگ؟ میں بھی بتا دوں، برا تو لگے گا، میری باتیں بری لگتی ہیں لوگوں کو. ہمیشہ جب زخم ہوتے ہیں نمک ڈالو تو جلن ہوتی ہے نا، ہاں تبھی تو غصہ آتا ہے لوگوں میری باتوں پر. نہیں کیا کروں، بات تو منہ سے صحیح نکلتی ہے. میں کیا کروں؟ تو ایسا شیشہ ہو کہ میں خود بھی اپنی کو دیکھتا ہوں اور لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں بھائی یہ چیز اپنے آئے میں صحیح کر لو. کیوں نہیں پہنتے؟ کہ جی اگر میں نے یہ نقاب یہ پہن لیا نا تو لوگ کہیں گے کیسے اتنا بڑا بزرگ ہے، دیکھو یہ ڈر رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے. یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اتنا بڑا عالم مجھے اگر میں پہن، لوگ کہیں گے اتنا بڑا عالم ہے، دیکھو جی یہ اس کا وہ پہنے پھر رہا ہے، بھی توہین ہو جائے گی. یہ میں لوگوں انٹرویوز لیے ہیں، جتنے بڑے اپنے حساب سے ہیں، یہ اتنا بڑا، یہ اتنا بڑا، اس کو اتنے بڑا جتنا سمجھتا ہوگا نا اپنے آپ کو، وہ اتنا نہیں کرے گا استعمال اس کو. جو سب سے زیادہ عاجز ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا لیکن ہوگا بڑا بلند، وہ اتنے ڈرے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس سے بچ جاؤ اس کر لو. سبحان اللہ. یہ کبر جو ہے نا، یہ جو اب باطن کی بیماری ہے نا، یہ تو بڑی مشکل سے انسان سمجھتے ہیں اندر کیا ہے کیا اندر. یہ کبر جو ہے اتنی بڑی بیماری ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، ہر انسان جو مبتلا ہوتا ہے. یہ تو کوئی اللہ والا سامنے آئے تو پتہ لگتا ہے اس میں یہ کبر. کبھی تسلیم کرے گا نہیں بیمار، اللہ والا کرتا نا بیمار. ایسی صفائی کی نا حضرت نے میری، سبحان اللہ، صاف و شفاف کر دیا تھا ایک ہی نظر میں. پتہ چل جاتا ہے یہ سب کبر ہیں. میرے بھائیو، تو افضل انسان تو وہ ہے جس کو اللہ افضل کہے گا. یہ جو رمضان ہمیں دیا اس میں بن سکتے افضل، اپنے افضل حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دی ہے.
کیا کہا؟ جواب کیا آ رہا ہے حدیث کا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھیں تو میرے بیانات کو ضرور سنا کریں دوبارہ. اس جو اہتمام کرتے ہیں لگانے میں، یہ بھی کبر ہے نہ سننا کہ ہمیں ضرورت کی ہم پڑھی. جو حدیث آپ نے پڑھی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، جو میں بتاؤں وہ ڈیفرنٹ ہوگی. میں بتا رہا ہوں یہ اپنے وہ اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ کتابوں تک محدود ہوتی ہے حدیث، لیکن یہ حدیث جو ہے اس کی نورانیت اللہ والوں کی زبانوں سے نکلی ہوتی ہے. اس کے رنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ نہیں تو رنگ. دیکھیے تو اس کو سنا کریں میرے بیان، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھا کریں، نور اترے گا آپ میں. یہ میں نہیں چاہتا ہوں میرے بیانات لگیں لوگ. یہ ساتھیوں نے بڑے جو کام کر رہے ہیں نا، یہ جنتی لوگ ہیں. آپ تو جا کے سو جاتے ہیں رات کی 1:30 2 بجے تک جا کے بیانات کو تیار کر کے. آسان کام ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان کو سکیچ کر کے ان کو بنا کے 3 پوری ٹیم کام کر کے رات کے 12 بجے سے پہلے آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں. اللہ نے جماعت پیدا کی ہے، صبح کام کرتے اتنی محنت کرتے ہیں اس پہ. کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی لائن ہے، یہ خالص لائن ہے، ایک دو ساتھ مستقیم ہے. یہ بہت بڑی، جس طرح مسجد دیکھتے ہیں نا، یہ انویزیبل مسجد ہے. اتنی بڑی مسجد ہے کہ ساری دنیا نماز پڑھتی ہے اس میں. اس مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن چندہ نہیں مانگتے ہیں. بغیر چندے کے خود پیسے لگا کے اس پہ کام کرتے ہیں انسان. کتنی بڑی بات ہے. آپ روزے لے کے تراویح پڑھ کے سو جاتے ہیں رات کے 2 بجے تک بیٹھ کر. کیونکہ جس نے سنے گا اور جس کی زندگی بدل جائے گی اس کے ساتھ، کتنا بڑا ثواب انسان کو مل جاتا ہے. ہم اس کو سنی نہ پڑھیں، ہمیں سننے کی ضرورت نہیں. اپنے سلیکٹڈ چیزیں ہم نے زمانے کو نہ سمجھیں، اللہ کی طرف جائیں. یہ دنیا بدل رہی ہے میرے بھائیوں، دنیا بدل رہی ہے. ہمارے سٹینڈرڈ اور ہیں، اللہ کے معیار اور ہیں. ہم کسی اور کو سن کے مست ہوتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے تم اس کو سن کے مست ہو. اپنے رخ بدلو، اپنی کیفیات کو بدلو، ان چیزوں سے نکلو. آپ چیز کو اللہ کہتا ہے جس کو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سننا پڑے گا تمہیں، اس سے ہدایت تمہیں ملے گی. اپنی پسندوں کو ختم کر دو. اب زمانہ بدل گیا ہے اور بدلتا جائے گا، ہر لمحہ بدلے گا. آپ یہ دیکھیں آنے والا رمضان، پتہ کیا رمضان ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے کیسا ہوگا. ہمیں اللہ کی ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. جس طرح اللہ چلائے گا ویسے ہی چلنا ہوگا. امام مہدی کو کون مانے گا؟ آدمی کوئی نہیں مانے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ساری دنیا مانے اس کو. جس وقت آئیں گے ماننا پڑے گا دنیا کو. اپنی پسند کو چھوڑ دو، جو اللہ کی پسند ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤ. دیکھو کس چیز سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، چپک جاؤ اس چیز سے. ان باتوں کو سنتے رہو، پانکتے رہو. یہ معمولی چیزیں نہیں. اگر آخرت چاہتے ہو تو یہ زمانہ بدل چکا ہے. اچھا بیچارے کتنی محنت کرتے ہوں، لگاتے ہوں، اس لیے کہ بار بار سنیں اور ہدایت کے رستوں کو کھولتے چلے جائیں اور اپنے رستوں کو بناتے چلے جائیں. اللہ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں سارے. تو آج کا بات گفتگو چلی تھی ہماری اس حدیث سے چلی تھی. دیکھیں ایک چھوٹی سی حدیث پورا گھنٹہ لگ گیا بات کرنے میں. کتنے پہلوؤں کی حدیث نے کور کر لیا. اب آپ بھول چکیں گے باتیں، لیکن جس وقت آپ بیان سنیں گے تو آپ نورا نور ہوں گے. او یہ بات اب تو آپ کے ذہن میں جو سن لیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سن کے ختم. یہ عام لوگوں کی بات ہوگی، لیکن فقیر کی بات کو جتنا رگڑیں گے اتنا ہی نور نکلے گا. تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں. جتنا رگڑیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ اسی بیان کو سنتے ہیں آپ، اللہ کی قسم نئی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. پورے دین کو کور کر لیا ہوگا اس چھوٹی سی حدیث نے جو میں آپ کو بتا رہا. کیوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا پیغام، میری تقریر بلند ہو. آپ اللہ چاہتا ہے. ایسا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا فرمایا حدیث میں جناب؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سوال کیا ہے افضل آدمی کون ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک ساری عبادتوں کو اللہ کے نبی کٹ کر ایک جملے کا جواب ایک جملے میں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رخ بدل دیے لوگوں کے کہ تم اس طرف نہ محنت کرنا، بھی ذرا محنت کرنی پڑے گی تمہیں. رخ بدل دی. تو اب رمضان جو ہے رخ بدل دیں ہمارا، اس طرف محنت کرو، اس طرف جاؤ. کون ہوتا ہے افضل آدمی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے افضل ہوں.
بولو سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ آج پوچھتا ہوں 5 روزے گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے بڑی عبادت کی ہے، قرآن دستخط ختم کر لی، آپ نے بہت، کسی ایک یہ عبادت کی ہے؟ کسی ایک مسجد میں یہ عبادت ہوئی ہے؟ کسی ایک جگہ یہ عبادت ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے۔ جو اس چیز کو حاصل کرے وہ کس چیز سے یہ حاصل ہوگی؟ یہ اخلاق کی عبادت کس چیز سے حاصل ہوگی؟ یہ بھی اللہ کے نبی بتایا، یہ اخلاق کی عبادت حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ ہاتھ سے منہ سے نہیں کی جاتی، اخلاق کی عبادت دل سے کی جاتی ہے، اور دل جب تک اللہ کے ذکر سے صاف شفاف نہیں ہوگا کبھی صحیح عبادت کر نہیں سکتا۔ کر سکتے ہیں کیونکہ دل صاف نہیں، ہم باقی کی چیز جا رہے ہیں کہ دل ابھی تک صاف نہیں ہے تو اس طرف آئے ہی نہیں، ہم 5 روزے گزر گئے۔ اگر دل صاف ہوتا تو سب سے پہلے کہ یہ کام کرتا۔ تو سب سے مین عبادت ہے، اب وقت نہیں ہے، سب سے مین عبادت ہے بندے کے اخلاق کیسے ہو جائیں کہ یہ اخلاق سنا ایسے آ جائیں انسان کے اندر، ایسے اخلاق ہو جائے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو یہ اخلاق نہیں کہ آپ نے صبر کر لیا، اخلاق کیا ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے صبر کر لیا کوئی بات نہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا میں نے صبر کر لیا کوئی بات نہیں، ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں؟ نہیں، اخلاق یہ ہے کہ جس نے تھپڑ مارا صبر کرنا اخلاق نہیں، اخلاق یہ ہے کہ تو اس کا بدلہ محسن بن کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی تو اس کے لیے اور بہترین چیز پیش کر۔ سبحان اللہ، کتنی یہ اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ یہ تو عام آدمی کا صبر کر گیا چل ٹھیک ہے، 130 آدمی کر جائے گا، لیکن اصل چیز ہے اس نے تھپڑ مارا، آپ جیب سے نوٹ نکال کے دیں، یہ لے یار انعام ہے تیرے لیے، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، میری بات کوئی ناگوار گزری ہوگی، تو نے صحیح کیا ہے، میں نے تیرے دل دکھایا کہ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ آج تک کیا آپ نے؟ رمضان گزارے ہی نہیں ہم نے اب تک۔ اگر رمضان گزرے ہوتے، ہم تو رمضان گزار لیے ہزاروں، آج 70 سال کا آدمی بیٹھا ہوا، 80 سال کا بیٹھا ہوا، کسی اخلاق بنایا رمضان نے؟ کہاں بنا؟ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو قرآن تو دل کو پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ دل کو پڑھاؤ، قرآن دل میں اتارو۔ علم نافع عملا متقبلا، دعا ہے نبی رسول کہ علم نافع دے، وہ کیسے نافع دے کہ عمل متقبل ہو جائے میرا۔ ایسا قرآن پڑھو کہ ہمارے زندگی میں اس کے لفظ اتر جائیں اور ہم اس پہ عمل شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں پڑھنا قرآن۔ تو آج یہ سوچ رہے ہیں کہ عبادت رمضان کی کون سی ہے، تبھی میں آپ کو اور اس میں بہت پیاری باتیں بتاتا، لیکن اب کرتا ہوں، تھوڑا وقت ہے تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ کیسے صحیح کرنا ہے؟ اپنے اخلاق صحیح کرنا ہے۔ اخلاق کیسے صحیح ہوں گے؟ اس کے لیے کیسے محنت کریں؟ بہت سخت محنت کیسے کریں؟ دل کو صحیح رکھیں، اور دل کو کیسے صحیح کریں گے؟ اللہ کے ذکر کو ساتھ کریں۔ اب کیسے ہوگا ذکر سے؟ اب آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کرتے ہو آپ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ یا نیک ہو جاؤں، یا فلاں ہو جاؤں، یا اللہ کا ولی بن جاؤں، یا چیز یہ ہو جائے، یا کشف آ جائیں، یا کرامات آ جائیں، یا خانقاہ بنا لوں، یا فلاں کر لوں، یا اگلا سبق لے لوں، ہزاروں خیالات ہیں۔ سبحان اللہ، تو جو خیال کر رہے ہیں اللہ کی سنت الہی ہے کہ جو تو سوچے گا وہی تجھے دیتا رہوں گا میں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ، جو سوچیں گے وہی مل جائے گا آپ۔ تو یہاں ہم نے کیا سوچنا ہے؟ سنیں آپ کہ جس مقصد کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ذکر کر رہا ہوں، میرے اخلاق حسن عطا فرما، اخلاق غزیلہ ختم فرما دے۔ ذکر ایک دم اثر کرے گا آپ کے دل پر، صفائی شروع کر دے گا آپ کی۔ یہ طریقہ سے لا کہیں تو لا سے نہیں، لا سب کرتا ہوں برے اخلاق کو، اللہ چاہتا بہترین اخلاق کو میرے اندر موجود ہو جائے۔ اللہ اللہ کہہ رہے تو پکار رہے اللہ کو آپ کہ اللہ تعالیٰ صاف کر دے میرا دل، ایسا کہ اتنا نرم کر دے، اتنا نرم کر دے مجھے اپنے دشمنوں پر بھی محبت آنا شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہی تھا نا اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پوری دنیا کو عاشق بنا دیا آپ کو۔ اخلاق سے بنے، سارے اخلاق سے بنے۔ تو ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ذکر سے ہمارا دل صاف ہو۔ دل صاف ہونے کی نشانی یہی ہے کہ آپ دن ایک آپ کے اخلاق کو چاہے گا۔ اخلاق جب اچھا ہوگا تو پھر سب سے بڑی ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ جو
ہمارے پر احکامات ہیں مختلف لوگوں کے، وہ اسی طریقے سے کرنا شروع، حقوق صحیح ادا کرنا شروع کر دیں گے. ماں کا حق، اولاد کا حق، بیٹے کا حق، بیوی کا حق، بہن کا حق، اولاد کا حق خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اخلاق آ گیا آپ کے اندر. آگے بات سمجھ، یہ ہے اخلاق کی. رمضان جو ہے اس چیز کی ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے کہ ہم اخلاق کو بلند کریں اپنے، اور علاقے جو آج ہم جو کسی چیز کی پریکٹس کریں گے کل وہ چیز ہمیں مل جائے گی. تو اس کے لیے کون سی محنت ہے؟ محنت کیسے ہوگی کہ جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کریں گے، جس سے آج ساری دنیا بھاگ چکی ہے. باقی قصے کہانی کریں، جہاں ذکر کا نام لیں گے وہیں ان کو بس ٹھنڈی ہو جائے گا. کریں گے جی انشاءاللہ، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری ذکر نہیں ہے تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے. پاگلو سارا کام ذکر سے بنتا ہے کیونکہ وہ دل کو صحیح کرتا ہے. دل کا صحیح ہونا ضروری نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے. کریں گے ذکر تو سیکھو پھر ذکر. آؤ میں بیٹھا مداری ہوں، میں تو بھائی تماشا تھوڑی لگایا. آپ کے کہیں جی ہمیں ذکر سکھا دیں، دل جاری کر دیں ہمارا. اس کے بعد اخلاق سے آپ ذکر پہ محنت شروع کر دیں. جیسے الحمدللہ نیت اخلاق کے رکھیں، سبحان اللہ مرنے سے پڑھ لے، خوشخبری آ جائے گی کہ تو با اخلاق ہو گیا. الحمدللہ ہر ایک کے حق دیں گے آپ، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے بات کریں گے، ہر ایک کے پیمانے پہ لے آئیں گے آپ. بیوی زیادتی کرے گی پہلے سوچیں گے میرا حق اس پر کیا ہے، اس کا حق میرے پہ کیا ہے. یہ نہیں تھپڑ مارا، آپ نے تھپڑ مار دیا، بعد میں کیا چلو معاف کیا. یہ اخلاق تو ہے ہی نہیں، یہ تو دنیا کی بنائی ہوئی اخلاق نہیں. ایٹیکیٹس جس کو کہتے ہیں، یہ ایٹیکیٹس نہیں، اللہ کے آداب بڑے ڈفرنٹ ہیں. وہ دل صفائی ہونے کے بعد انسان پہ اترتا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین الحبیب الامین. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی رضا. یا اللہ یہ رمضان ہمارے سلامتی رمضان بنا دے، یا اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے، یا اللہ سلامتی والا رمضان بنا دے. یا اللہ اس رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہم عطا فرما دے. یا اللہ تمام وہ عبادات کا اجر ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے گھروں سے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما میرے مولا. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو دین کی محنت میں لگے میرے مولا، ہر شعبے سے میرے مولا ان کی قابل نصیب فرما. یا اللہ جو مسجدوں کو تعمیر کر رہے ہیں، مدرسے کو چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں میرے مولا، یہ سب تیرے دین کے کام ہیں. اللہ ان سب کے اندر ہمیں اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. ان کے یا اللہ ان کاموں کو قبول فرما. یا اللہ ان کاموں کو قبول فرما. علم کی لائن سے جو محنت کر رہے ہیں، تبلیغ و تعلیم کے راستے سے جو محنت کر رہے ہیں میرے مولا، ان سب کو تو رحمتوں کو تو قبول فرما. یا اللہ ان میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو مدرسے تعمیر کر رہے ہیں، جو مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں میرے مولا، ان کی تو غیبی مدد فرما. یا اللہ ان اخلاص نصیب فرما. اور جو مقاصد ہیں مسجدوں کا میرے مولا، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری مسجدوں کو میرے مولا اپنے ذکر سے بلند فرما، اپنے ذکر سے آباد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.